سر یہ چیز پتہ کرنی تھی، جو ہم جب قرآن پاک کے بعد جو کتابیں ہسٹری کی لیتے ہیں حدیثوں کے حوالے سے، بخاری شریف اور یہ مسلم وغیرہ، تو اہل تشیع کی بھی تو 4 کتابیں، اس کو کیوں نہیں ہم مینشن کرتے، خالی ان کتابوں پہ زور کیوں دیتے ہیں؟ اصل میں یہ اصولوں کا فرق ہے. جن اصولوں کی بنیاد پر وہ حدیثیں اکٹھی کی گئی ہیں، اہل سنت کے ہاں وہ اصول مانے ہوئے نہیں ہیں. اور جو کتابیں اہل سنت نے جمع کی ان کے اصول اہل تشیع کے ہاں مانے ہوئے نہیں ہیں. اس لیے دونوں ایک دوسرے کی کتابوں کو نہیں مانتے. تو ہم نے جو اصول بنائے اہل سنت نے وہ ڈیفرنٹ ہیں، انہوں نے جو بنائے وہ ڈیفرنٹ ہیں. نہیں، جو ہم لوگوں کو کس پہ زیادہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو، ایک عام آدمی سمجھنا وہ اہل سنت کو مان رہا ہے نہ اہل تشیع کو مان رہا ہے، ہاں تو وہ بس قرآن کے بعد کس کتاب کو؟ میں قرآن کی روشنی میں ہر کتاب کو مان سکتا ہوں. روشنی میں مثال کے طور پر میں اس وقت باتیں کر رہا ہوں تو آپ میری باتیں کیوں مانیں گے؟ قرآن کے مطابق ہوں گے تو مان لیں گے، ورنہ چھوڑ دیں. ایسا ہی ہر کتاب کے بارے میں قرآن کے علاوہ جو کچھ ہے اس کے تحت ہے. قرآن کے علاوہ جو چیز کے تحت ہے. مگر آپ کی بھی سر دیکھا کہ ہمیشہ آپ کے لوگوں کے بھی بیانات بخاری اور مسلم شریف میں کبھی کوئی شیعوں کی کتاب نہیں اس میں مینشن ہوتی ہوئی دیکھی میں. اس لیے کہ وہ ہمارے ہاں ان کو یوں کہہ لیجیے کہ رواج نہیں پڑا، کیونکہ ہمارے اصول اور ہیں. میں نے بتایا کہ ہمارے اہل سنت کے اصول 5 ہیں. آپ سر اپنے آپ کو اہل سنت میں کوٹ کرتے ہیں؟ ہاں، اہل سنت میں کوٹ کرنے کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے. یہ ایک اہم تاریخی سوال ہے. ہمارے ہاں شروع میں صحابہ کے زمانے کے بعد یا تابعین کے زمانے میں کہہ لیجیے ایک بحث پیدا ہو گئی کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے کہ سنت کو بھی مانیں گے. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے. شروع میں خوارج کے زمانے میں بحث پیدا ہو گئی، صرف قرآن کو مانیں گے اور اس کے مقابلے میں عقل کو مانیں گے، یعنی 2 چیزیں مانیں گے، قرآن اور عقل. دوسری طرف اہل سنت وہ لوگ تھے جو اکثریت میں تھے کہ نہیں، ہم سنت بھی مانیں گے اور قرآن بھی مانیں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ بعد میں سنت میں حدیث کا تصور بھی ڈال دیا گیا، لیکن پرانے زمانے میں قرآن اور سنت کو منوایا گیا. ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن کو بھی مانتے ہیں اور سنت کو بھی مانتے ہیں. خبر واحد کی بات نہیں کر رہا میں، قرآن اور سنت کو. تو یہ بڑی لڑی تھی، یہ اکثریت میں رہی ہمیشہ، آج بھی اکثریت میں ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور مسئلہ خوارج نے پیدا کیا، وہ تھا کہ وہ ریاست کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر والجماعت کا لفظ بھی ڈالا گیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی ہے، ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، حضرت عمر خلیفہ بنے، حضرت عثمان خلیفہ بنے، حضرت علی خلیفہ بنے، حضرت معاویہ خلیفہ بنے، تو اس لیے ہمارے یہاں ریاست کو بھی مانا جائے گا. تو پھر پورا نام ہو گیا اہل سنت والجماعت. جماعت کا مطلب اسٹیٹ، ریاست. اس طرح سے ہمارا نام پڑا ہے. یہ کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں ہے. وہ لوگ جو صرف قرآن کو مانتے تھے وہ الگ ہو گئے، جو صرف عقل کو مانتے تھے وہ الگ ہو گئے، جو قرآن اور سنت کو دین کے اندر قرآن اور سنت کو مانتے تھے وہ الگ ہو گئے. تو میں اپنی اس لڑی میں سمجھتا ہوں جو قرآن اور سنت کو دونوں کو مانتے ہیں. نہیں، آپ وہ تو صحیح ہے، آپ قرآن اور سنت مانتے دونوں کو، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کیا صحیح ہے؟ نہیں، قرآن اور سنت تو ہر دفعہ صحیح ہے. حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں یا اپنی عقل کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ 2 چیزیں مانتا ہوں؟ قرآن اور سنت دونوں صحیح ہیں. قرآن اور سنت دونوں صحیح ہے. اور باقی یہ جو اہل حدیث کا جو ہے یہ سب اخبار احاد اس میں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں. ایسے ہی اہل تشیع کے ہاں جو الکافی وغیرہ میں روایات ہیں وہ صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی. آپ کے نزدیک ویسے اہل سنت کلوز ٹو؟ نہیں، یہ جو اہل تشیع جس وجہ سے فرق ہیں وہ 2-3 باتیں نکال دیجئے تو وہ بھی اہل سنتی کی طرح ہیں. نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں، آپ ویسے جو آپ سمجھتے ہیں اسلام کے کلوز ترین اہل سنت جی، میرے خیال میں ایسا اہل حدیث نہیں ہے اتنے، اہل سنت ہیں زیادہ. جو قرآن اہل حدیث بھی سنت کو مانتے ہیں. اصل میں گروپوں میں جائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. سادہ اصولی بات سمجھ لیجیے، گروپوں کو چھوڑ دیجیے، نہ شیعہ نہ اہل حدیث نہ دیوبندی نہ بریلوی. 2 چیزیں ہمیشہ درست ہیں، قرآن اور سنت. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، نہ میری روایت سے نہ آپ کی روایت سے کچھ مسئلہ نہیں ہے، نہ میرے اصولوں سے نہ آپ کے اصولوں سے، نہ میرے شیعہ ہونے سے نہ میرے سنی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ 2 چیزیں ہیں قرآن اور سنت، اس کو مضبوطی سے تھام لیں بس. یہ جو بھی کر رہے ہیں وہ درست ہیں. تو تشیع کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں جتنا قرآن ہے اور جتنی سنت ہے اتنے وہ ٹھیک ہیں، باقی غلط ہیں. اہل سنت کے ہاں جتنا قرآن ہے اور جتنی سنت ہے وہ ٹھیک ہے، باقی غلط ہے. ہم باقیوں کو بھی ساتھ تھوڑا سا لے لیں نا، اہل حدیثوں کو بھی پھر اس طرح ہی لے لیں. وہ اہل سنت کے اندر آتے ہیں. اہل حدیث جو ہیں، اہل حدیث شافعی، مالکی، حنبلی،
یہ اہل سنت کے اندر آتے ہیں. اچھا یہ اہل حدیث جیسے شیعہ کے اندر امامیہ زیدیہ وغیرہ آتے ہیں. تو دو بڑے ڈویژنس ہیں. اچھا یہ دیوبندی اور یہ بریلوی بھی اس میں آتے ہیں. یہ سارے اہل سنت میں آتے ہیں. مگر سر اہل سنت ساتھ وہ جو قبروں میں اتنا بڑا شرک کر ہاں چھوڑتے ہیں. وہ گمراہی کی بات ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن و سنت میں سارے قائم ہیں. جتنے قرآن و سنت پہ قائم ہیں وہ ٹھیک ہیں, باقی چیزیں اپنی طرف سے ڈال دیں. کیونکہ سر ایک معذرت کے ساتھ میں آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. ایک سوال ایک بندے نے بڑا عجیب سا مجھ سے کیا تھا. انہوں نے کہا جی آپ قادیانیوں کو نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں قادیانیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے, سوری ٹو سے ذرا بات بولوں کہ جو درباروں میں شرک ہو رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں, اور اس کو آپ کئی لوگ تو مانتے بھی ہیں شرک. اہل حدیث تو کہتے ہیں یہ شرک ہے جو درباروں میں جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے. انہوں نے کہا ان کے پیچھے نماز پڑھ, مشرک کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ, جو صرف ایک پیغمبری کو نہیں مانگ رہا اس کے پیچھے نماز. سر اس میں تھوڑا سا ذرا ٹف سوال ہے, شاید آپ کو اچھا نہ نہیں, لگے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں اس میں. دیکھیے اصل اصول یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں, بریلوی نماز پڑھیں, دیوبندی پڑھیں, اہل حدیث پڑھیں, کوئی بھی پڑھے, تو کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ نماز میں شرک ہو رہا ہوتا ہے. میں اس بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, اس اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, اس دیوبندی کے جو بت آگے رکھ کے نماز پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھوں گا. تو سر قادیانی بھی تو پھر اس طرح ہی پڑھتے ہیں نماز, وہ بھی اللہ کے آگے پڑھتے ہیں نا. نہیں, ان کی نماز میں ہی فرق ہوا ہے. اور فرق ہے سر نماز. ہاں فرق ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہم نے ان کو غیر مسلم قرار دیا, تو بریلویوں کو ہم نے غیر مسلم قرار دیا. تو سر ہم نے جو اسٹیٹ نے دیا ہے نا, نہیں, میں مثال دے اسٹیٹ رہا کو ہوں نا. خدا تو نہیں ہے. میں عوام کی بات ہی کر رہا ہوں جو نہیں پڑھتے. نہیں سر, خدا نے تو ان کو کافر قرار نہیں دیا نا. غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں, کافر ہم نے بھی قرار نہیں دیا. غیر مسلم, تو غیر مسلم کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ رہے. ہم اہل کتاب کے پیچھے نہیں پڑھتے, یہودیوں کے پیچھے نہیں پڑھتے, نصارہ کے پیچھے نہیں پڑھتے. تو اس سے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ ہم نے صرف قادیانیوں کے ساتھ ایسا کیا. تو کیا میں 5 وقت کی نماز یہودی کے پیچھے پڑھوں گا؟ پڑھنے کو تو وہاں پڑھنی چاہیے. رکاوٹ کیا اس میں؟ گناہ تو نہیں ہے بس. نہیں گناہ, وہ ہماری نماز پڑھیں گے تو ہم پڑھ لیں گے. کیونکہ نماز تو اللہ کی ہے نا, اللہ کی. اللہ کے لیے, لیکن میرے والی نماز جو سنت سے ثابت. اچھا ٹھیک.